اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم بات کریں گے کہ 5 ایسی جگہ ہیں جہاں ہمیں بالکل نہیں جانا چاہیے، ہمیں وہاں جانے پہ بین لگا دینا چاہیے۔ شریعت کی روح سے میں آپ کو یہ بات کہہ رہی ہوں انشاءاللہ۔ پہلی جگہ جہاں پہ علماء کرام، علماء دین، قرآن و سنت، اللہ رسول، بزرگان دین، ان پر تنقید کی جا رہی ہو یا ان کو برا بھلا کہا جا رہا ہو یا ان کی پیٹھ پیچھے ان کی برائی کی جا رہی ہو، تو ایسی محفلیں جہاں پہ اس قسم کی حرکتیں ہو رہی ہوں وہاں ہمیں بالکل نہیں جانا چاہیے، کیونکہ اسے ہمارا ایمان اور ہمارا عقیدہ بھی خطرے میں پڑ سکتا ہے، اور صحبت کا اثر تو آپ کو پتہ ہے کہ لازمی ہوتا ہے، اس لیے ایسی جگہوں پہ جانے سے اوائڈ کرنا چاہیے۔ دوسری یہ کہ جو غیر مسلم لوگ ہیں، وہ جو اپنی خوشیاں مناتے ہیں یا اپنے تہوار مناتے ہیں، تو ان تہواروں اور ان کی خوشی کے موقعوں پہ مسلمانوں کا کوئی کام نہیں، کیونکہ اسلام ایک اپنا نظریہ رکھتا ہے، اپنا عقیدہ رکھتا ہے، اپنا جو آخری اور سچا مذہب ہے، دین ہے، تو اس لیے ہمیں ان لوگوں کی مجلسوں میں، ان کی تہواروں پہ، ان کی خوشیوں پہ نہیں جانا چاہیے۔ بس یہ کہ خاموش رہیں، نہ ہی دشمنی ظاہر کریں اور نہ ہی آپ زیادہ دوستی ظاہر کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ اگر کسی غیر مسلم کی خوشی میں تم ایک انڈا بھی لے کے گئے ہو تو انہی میں شامل ہو جاؤ گے جن کے پاس تم گئے ہو، نعوذ باللہ۔ اور اگر ایسی تقریب میں بندہ موجود ہو اور اللہ نہ کرے تو موت کا وقت آ جائے تو پھر کیا بنے گا، کیونکہ حدیث ہے کہ انسان جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اٹھایا جاتا ہے، اور پھر یہ کہ دنیا میں جس سے آپ محبت رکھو گے اسی کے ساتھ آخرت میں اٹھائے جاؤ گے۔ اس سے پرہیز کرنا چاہیے، اور خاص طور پہ جو غیر مسلم لوگ جو اللہ کے نبی کو اللہ کا بیٹا نعوذ باللہ قرار دیتے ہیں، ایک کتاب کی کئی کتابیں بیان کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے حضرت مریم علیہ السلام پر جھوٹے بہتان لگاتے ہیں، ایسے لوگوں کی محفلوں میں شریک ہونا اور پھر ان کو وش کرنا اور پھر ان کے ساتھ کھانا پینا، یہ بالکل غیر اسلامی طریقہ ہے۔ تو ایسی مجلسوں میں بالکل نہیں جانا چاہیے، ہمیں انتہائی پرہیز کرنا چاہیے ایسی مجلسوں میں جانے سے، کیونکہ جو شرک کرتے ہیں ان کے ساتھ بندہ کیسے جا کے بیٹھ سکتا ہے مسلمان انسان، کبھی بھی نہیں، کیونکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے لیکن شرک معاف نہیں ہوگا کبھی بھی۔ تیسرے، ایسی مجالس جن میں رقص و سرود، گانا بجانا، ناچ گانا وغیرہ ہو، ایسی محفلوں میں جانا بھی منع ہے، ہمیں ایسی محفلوں میں بھی نہیں جانا چاہیے، چاہے وہ شادی کی ہو، چاہے وہ سالگرہ کی ہو، کوئی بھی ایسی محفل ہو، چاہے وہ مسلمانوں کی ہی ہوں، لیکن جہاں رقص و سرود، ناچ گانا وغیرہ ہو وہاں پہ جانا منع ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں، حضرت نافع ان کے غلام تھے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر ایک دفعہ جا رہے تھے، راستے میں سے گزر رہے تھے، کہیں جا رہے تھے، تو راستے میں ایک چرواہے کی بانسری کی آواز انہوں نے سنی، ایک چرواہا بھیڑ بکریاں چرا رہا تھا اور ساتھ بانسری بجا رہا تھا، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں زور سے دے لیں اور نافع سے کہا کہ جب یہ آواز رک جائے گی تو مجھے بتا دینا۔ تو حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے بہت دور جب چلے گئے، جب آواز بالکل بند ہو گئی تو انہیں بتایا کہ اب آواز نہیں آ رہی بانسری کی، پھر انہوں نے اپنے کانوں سے انگلیاں نکالی اور نافع سے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح کرتے دیکھا تھا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے ایک راستے سے، وہاں ایک چرواہا بانسری بجا رہا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی تھی، اور آپ کو پتہ ہے ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح کسی مجلس میں شامل تھے، وہاں پہ ناچ گانا اور یہ موسیقی شروع ہوئی، تو اللہ کی طرف سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی،
اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے ہیں تو اس وقت سارا کچھ ختم ہو چکا تھا. یہ اللہ کی رحمت خاص تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے مزامیر کو توڑنے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے. مزامیر یعنی آلات موسیقی. اب یہاں مسلمانوں کو دیکھیں تو وہ کہتے ہیں، دلیلیں دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام بانسری بجاتے تھے. بھئی حضرت داؤد علیہ السلام تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت پہلے آئے. ان کی شریعت اور تھی. ہماری شریعت جو ہے وہ مکمل زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، وہ تو اللہ کی حمد و ستائش کیا کرتے تھے بس. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تو زندگی گزارنے کا پورا طریقہ A to Z اللہ تعالیٰ نے بتا دیا. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منع فرما دیا تو پھر پچھلی مثالیں دینے کا کیا فائدہ؟ پچھلی شریعت تو پھر منسوخ ہو گئی نا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے، جب قرآن پاک آ گیا. اب ان سب کا فرض بنتا ہے کہ اس شریعت پر ایمان لائیں. ہمارا نہیں ہے کہ ہم پچھلی شریعتوں کو کھنگالیں کہ فلاں کیا کرتا تھا، فلاں کیا کرتا تھا. ہم نے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. انہوں نے منع فرمایا، موسیقی سے منع فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور چوتھی قسم کی جو مجالس ہیں جن میں ہمیں نہیں جانا چاہیے، ایسی مجالس جن میں مکس گیدرنگ ہو، مرد و عورت اکٹھے محفلوں میں شریک ہوں، مکس پارٹی ہو. ایسی مکس گیدرنگ میں نہیں جانا چاہیے، کیونکہ وہاں پہ اسلام کی ایک طرح سے پردے کے احکامات کا مذاق اڑایا جا رہا ہوتا ہے. تو قرآن پاک کی آیت کا مفہوم ہے کہ جس جگہ پہ اللہ کے حکموں کا مذاق اڑایا جا رہا ہو اس جگہ پہ مت جاؤ، یہاں تک کہ وہ لوگ اللہ کے حکم کی طرف لوٹ آئیں. تو قرآن نے جو پردے کے احکامات دیے ہیں سب کو معلوم ہے. سورہ نور میں 4 آیتیں آتی ہیں پردے کے بارے میں، گھر کے اندر کے پردے کے بارے میں، حجاب کے بارے میں. اور سورہ احزاب میں 3 آیتیں آتی ہیں پردے کے بارے میں. اللہ پاک نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو مخاطب کر کے فرمایا کہ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حجاب. جب ان سے کوئی چیز مانگنے لگے مرد تو پردے کے پیچھے سے مانگا کریں. اب صرف چیز مانگنے کا اتنا حکم آ گیا قرآن میں کہ پردے کے پیچھے سے مانگیں، کو جا کے یہاں مکس گیدرنگ میں تیار ہونا، بے پردہ لڑکیوں کا، عورتوں کا اور پھر مردوں کا اختلاط، یہ سارا کچھ اسلام میں جائز نہیں ہے. کم اللہ رسول کی سخت ناراضگی ہے اس بات میں. تو مکس جو ہے کو ایجوکیشن جائز نہیں ہے کہاں، حالانکہ وہاں استاد اور شاگرد کا مقدس رشتہ ہوتا ہے اور ماحول بھی تعلیمی ہوتا ہے، وہاں جائز نہیں ہے. تو یہاں شادی بیاہ اور پارٹیز وغیرہ میں مکس گیدرنگ یہ قطعی ناجائز ہے. یہاں بھی جانے سے خود کو انسان کو اوائڈ کرنا چاہیے. 5ویں جو جگہ ہمیں قرآن و حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جہاں پہ تصویریں ہوں اور کتا ہو، شوقیہ کتا پالا ہو اور تصویریں لگی ہوں، ایسے گھروں میں نہیں جانا چاہیے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس گھر میں کتا اور تصویر ہو وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آتا. تو مسلمان کا کام تو یہی ہے نا، سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی. اور صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ الکریم. اللہ تعالیٰ جو عظیم ہے وہ سچ کہتا ہے، سچ فرماتا ہے، اور نبی